ہمیں جوائن کیا ہے سابق سفیر نائلہ چوہان صاحبہ نے۔ نائلہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ نائلہ صاحبہ یہ بتائیے گا، جس طرح سے آپ دیکھ رہی ہوں گی ایک وہ تاریخی لمحہ جس کا ہم سب نہیں بلکہ پوری دنیا انتظار کر رہی تھی، اور وہ لمحہ آ پہنچا ہے، اور یقیناً وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے بھی الیکٹرانک دستخط کر دیے گئے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سفارتی محاذ پر ہماری یہ کتنی بڑی کامیابی ہے؟ دیکھیے، جہاں تک تو پاکستان کی کامیابی کی بات ہے، وہ تو جیسے طارق صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ اٹ از ایگزامپلری، دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی جو پاکستان نے کیا، آپ کی لیڈرشپ نے، آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے، آپ کے فیلڈ مارشل صاحب نے، کتنے بھی آپ کو مشکلات کا سامنا کیوں نہ کرنا پڑا، نیک نیتی سے اور جسے کہتے ہیں نا یونی فوکس کی اس کو کرنا ہے، وہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے عزت دی پاکستان کو۔ جی بالکل۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ معاہدہ پاکستان کا نہیں ہے، یہ ایران کا اور امریکہ کا ہے، اور جس میں شرپسندی اسرائیل کی ہے۔ جی بالکل۔ تو ہمیں یہ بالکل مد نظر رکھنا چاہیے۔ بے شک آپ کی بہت کامیابی ہے آپ کی ثالثی کی، لیکن جو مسئلہ ہے بذات خود وہ بہت گمبھیر ہے، اور میرا خیال ہے ابھی اس کو بڑا لمبا راستہ چلنا ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کی کامیابی کی بات کر سکیں۔ جی بالکل نائلہ صاحب، بالکل 60 روز کا جو ہے وہ ٹائم دیا گیا ہے۔ یقیناً کل جو ہم نے دیکھا ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی دستخط کیے گئے ہیں، جبکہ وزیر خارجہ عباس عراقچی کی جانب سے بھی جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس بات کی تصدیق کی گئی۔ تو آپ کیا سمجھتی ہیں، یقیناً کل جشن بھی منایا جائے گا وہاں پر، اور مذاکرات جو تکنیکی مذاکرات ہیں ان کا آغاز کیا جائے گا۔ تو یہ اب جس طرح سے آپ نے بتایا کہ یہ راستہ یقیناً آسان نہیں ہوگا، لیکن آپ کیا سمجھتی ہیں جو اپس اینڈ ڈاؤنز رہے ان مذاکرات میں، آگے بھی ہمیں یہی صورتحال دیکھنے کو ملے گی؟ یہی صورتحال سے کیا مراد ہے آپ کی؟ جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ اتار چڑھاؤ آئے، مذاکرات یقیناً معاہدہ تو طے پا گیا، آگے آپ کیا دیکھ رہی ہیں، مذاکرات میں بھی کامیابی ہوگی؟ مذاکرات میں ہی تو مسئلے شروع ہوں گے۔ The devil lies in the details۔ تو اس وقت تو ٹھیک ہے، they have agreed in principle and it's not an agreement, it is a memorandum of understanding، جسے آپ کہتے ہیں یاد دہانی ہے ایک، یہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے جو لیگلی باؤنڈنگ ہو۔ اس وقت ٹرمپ صاحب کی کیونکہ مڈ ٹرم الیکشنز آ رہے ہیں، اقتصادی حالات بہت خراب ہو گئے تھے ہرمز کے بند ہونے کے بعد، تو وہ ایک مجبوری بن گئی تھی، لیکن جو ہی حالات بہتر ہوئے تو یہ اونٹ کی کروٹ بیٹھے گا، یہ ابھی کہنا بہت قبل از وقت ہے۔ بالکل۔ نائلہ صاحبہ، ہم 14 نکات پر ہم جو ہیں وہ بات کریں گے، خاص طور پر جن پر آپ یقین دہانی بھی کروا رہی ہیں، آپ اشارہ بھی کر رہی ہیں۔ کیا سمجھتی ہیں آپ وہ 14 نکات جو ہیں ابھی بتائے گئے ہیں، ان کو فلفل کرنے میں کتنا ٹائم لگ سکتا ہے؟ بہت ٹائم لگ سکتا ہے۔ دیکھیے، لیبنان کو ایران نے شامل کیا ہے اپنے جو ان کا پروپوزل فریم ورک ہے، اور انہوں نے اس کو صرف لیبنان کی بات نہیں کی، انہوں نے پورے خطے کی بات کی کہ اس پورے خطے میں کوئی جنگ نہیں ہوگی، یعنی فلسطین بھی شامل ہے۔ تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اسرائیل اپنی فوجیں واپس کر لے گا غزہ سے بھی اور لیبنان سے بھی؟ جی you can imagine better کہ کیا وہ یہ کچھ کریں گے؟ ان کا تو ایجنڈا ہی اور ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ نیتن یاہو کی بھی الیکشن اکتوبر میں آ رہی ہیں، اور اس وقت اس کو بھی اس ایگریمنٹ کے اوپر اس کے ملک میں بہت ذلیل کیا جا رہا ہے کہ اس نے اسرائیل کو بیچ دیا۔ تو اس وقت جو ہے اس کو اپنی سیاست کی پڑی ہے، ٹرمپ صاحب کو اپنی سیاست کی پڑی ہے، اور دونوں کی سیاست اس وقت جو ہے وہ کنورج نہیں کر رہی، اس لیے ان کو مسائل ہو رہے ہیں۔ ٹرمپ صاحب نے نیتن یاہو کو ڈانٹا بھی ہے، لیکن نیتن یاہو بھی ایک پولیٹیکل اینیمل ہے، وہ باز تو نہیں آئے گا۔ جی بالکل، آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ فیس سیونگ کی گئی ہے؟ جی ٹھیک ہے نائلہ صاحبہ، جس طرح سے ہم دیکھ رہے ہیں ایران کے لیے خاص طور پر اگر ہم بات کی جائے کہ پاکستان نے تو اہم کردار ادا کیا، اور پاکستان اس وقت جو ہے پوری دنیا میں امن کا داعی بن چکا ہے، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ جس طرح سے ہم نے کردار ادا کیا ہے اور معاشی طور پر بھی جو ہے ہمیں اس کے فائدے حاصل ہوں گے؟ دیکھیے، وہ تو معاشی تو ایک تو یہ ہے کہ ہرمز کھل گیا تو آپ کے لیے آئل اینڈ گیس پرائسز جو چڑھنے کے خدشات تھے وہ کم ہو جائیں گے،
اور اس طرح سے جو ہے اب ہلو جی جی سن پا رہی ہوں میں جی. اور اگر جو ہے بیکاز ایران کی تو کوشش تھی کہ وہ یوان کے اندر ٹریڈ کرے، جبکہ امریکہ جو ہے وہ پیٹرو ڈالر پہ کر رہا ہے. تو یہ بھی ایک ان کا جو کانفلکٹ ہے کس طرح سے ٹرانسلیٹ ہوگا دنیا کی اقتصاد پہ، یہ ابھی ہمیں ذرا صبر سے دیکھنا ہوگا. جی ٹھیک ہے، ہمیں صبر سے دیکھنا ہوگا. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا.